عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا تاریخ پڑھتا ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے تاریخ کا تیسرا چیپٹر پیج نمبر 56، 57 اور 58 کا ریڈنگ کرنی ہے۔ اس میں بننے والے ایکسٹرا شارٹ کوشچن اور ایم سی کیوز اور لانگ کوشچن کے نشانات لگانے ہیں، اور اس کے اندر بننے والے جو اضافی مختصر سوالات ہیں وہ بھی ہم اس کے نشان لگانے ہیں۔ میرا بک کھول لیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کارنامے یہاں سے ہم نے ریڈ کرنا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے درجہ اہم کارنامے انجام دیے۔ نمبر 1، تصوف کی اصلاح۔ تصوف کیا چیز ہے بیٹا؟ تصوف اردو زبان کے اندر صوفی ازم کو کہا جاتا ہے۔ صوفی ازم کیا مراد کہ خانقاہ کے اندر بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح کرنے والے کو صوفی کہا جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہنے والا صوفی اور اپنی خانقاہ میں لوگوں کی اصلاح کرنے والا، لوگوں کو رجوع اللہ کرانے والے شخص کو صوفی کہا جاتا ہے، اور اس کی تعلیمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف بیٹا دیکھیے، دور عرب کے دور جہالت کے اندر بھی یہ تصوف چلاتا تھا۔ اس کو ہم کہتے تھے گوشہ نشینی۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ تنہائی میں چلے جاتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور راہبانیت اختیار کر لیتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر ذکر اذکار کرتے تھے، اور جو بھی ان کے طریقہ کار تھا اس طرح کے وہ ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، لا رہبانیت اسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اندر رہے گا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینا اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا، اور ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرنا۔ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ ان کے اندر جو باطنی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام تصوف بھی ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے اندر تصوف کی اصلاح کی، یعنی برصغیر کے اندر جس علاقے کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی وہ برصغیر ہندوازم یعنی ہندوؤں کا علاقہ تھا، اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ تو تصوف کے اندر ہندوؤں کے جو بدھزم ہے، ہندوازم ہے، اس کے خیالات اور تصورات جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے اندر رنگ کو، اس رنگ کو جو صوفیزم کا رنگ تھا اور جس کے اندر ہندو نظریات، بدھزم کے نظریات تھے، ان کو کیا کیا؟ ختم کیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی کے اصلاحی کارناموں میں تصوف کی اصلاح کا اہم کارنامہ ہے۔ برصغیر میں اس وقت تصوف کے جتنے بھی سلسلے مروج تھے، یعنی عام تھے، اس پر مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ میل کی وجہ سے ہندی فلسفے کا رنگ غالب آ رہا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی نے تصوف میں غیر اسلامی عناصر کی نشاندہی کی اور برصغیر میں نقشبندی سلسلہ تصوف کو فروغ دیا، جس میں صوفی کی روحانی ترقی کا دار و مدار شریعت کی پابندی پر ہے۔ آپ نے فلسفہ وحدت الوجود کی نفی کر کے فلسفہ وحدت الشہود کو فروغ دیا۔ بیٹا میں نے یہاں پر کوشچن بنایا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس فلسفے کی نفی کی؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ وحدت الوجود کی نفی کر کے فلسفہ وحدت الشہود کی کو فروغ دیا۔ آگے بیٹا یہاں سے پیج نمبر 57 کے اوپر بھکتی تاریخ کے خلاف محاذ، یہاں سے بیٹا LQ2 سٹارٹ ہو رہا ہے، ایکسرسائز کا LQ2 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں بیٹا، رمان اور بھگت کبیر جیسے ہندوؤں نے مسلمانوں کا عقیدہ توحید اپنا کر ایک تحریک چلائی، جس میں پنڈت کہتے ہیں ہندوازم کو مولوی کو، ہندوازم کے مولوی کو، جو پوجا کے پاٹ کرانے والے کو پنڈت کہا جاتا ہے، اور مولویوں کے ظاہری تقدس پر جمی جی بھر کر تنقید کی۔ انہوں نے اسلام اور ہندو دھرم کو ملا کر ایک درمیانی راستہ نکال لوگوں سے کہا، رام اور رحیم، رام اور رحیم دراصل ایک ہستی کے دو نام ہیں۔ رام ہندوازم کے اندر خدا کو کہا جاتا ہے، ایشور یہ بھی خدا کا نام ہے۔ تو وہ انہوں نے کیا کہا کہ ہندوازم اور اسلام کے اندر جو لفظ رحیم ہے اور وہ رام ہے، انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے رام اور رحیم یہ دونوں جو ہے نام ایک ہی ہستی کے نام ہیں، دو نام ہیں۔ مذہبی رہنماؤں نے عوام کو لڑانے کی غرض سے ان میں تفریق پیدا کر دی، اور اکبر کے دین الہی میں بھی اس تاریخ کا رنگ غالب رہا۔ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں یہ تاریخ نے بڑے زور شور کے ساتھ چل رہی تھی۔ آپ نے ہردیرام نامی ایک ہندو کے نام اپنے خط میں اس تاریخ پر کڑی تنقید کی اور ان کے نظریات کو رد کیا۔ اس کے بعد اکبر کے دین الہی کے خلاف بحال، حضرت مجدد الفسانی نے
دین اکبر کے دین بے دینی اور الحاد کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے درباری عمرا کے خط ثابت و کتابت کے ذریعے شریعت اسلام پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی۔ اگر آپ کو کہیں سے اطلاع ملتی کہ کسی مسلمان نے اسلام کے دفاع کے لیے کوئی خدمت انجام دی ہے تو آپ اسے مبارکباد کا خط لکھتے۔ نواب قلیچ خان نے لاہور میں جامع مسجد تعمیر کرائی، جس میں وہ خود درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، تو حضرت مجدد کو اس پر بہت خوشی ہوئی۔ حضرت مجدد کے ترغیب دلانے پر عمرا میں دین کی خدمت اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ جس زمانے میں اکبر اس کے حوالی منفی تاثر پھیلا رہے تھے، اسلام ایک پرانا دین ہو چکا ہے، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، تو حضرت مجدد اور ان کے رفقا نے بڑی سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کر کے دکھایا، اور اسلام آج بھی اتنا ہی تر و تازہ دین ہے جتنا شروع میں تھا۔ یہاں سے بیٹا LQ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ آگے ہندو کے خلاف محاذ ہے۔ اکبر کی ہندو نواز پالیسی سے ہندوؤں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے مسجدیں اور مقبرے مسمار کر کے ان کی جگہ مندر تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ جن علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان اسلام کے شعار بجا لانے میں قاصر تھے، اگر وہ ایسا کرتے تو ہندو انہیں قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ ان حالات میں حضرت مجدد نے ہندوؤں کے خلاف محاذ قائم کیا۔ اکبر اور بعد ازاں جہانگیر کے درباری عمرا کو ان کی زیادتیوں کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت مجدد الفسانی کی سائی اور کاوش کا یہ نتیجہ نکلا، جہانگیر کی عہد حکومت میں اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ عزیز طلبہ، میں نے یہ کوشچن نمبر 2 بنایا کہ حضرت مجدد الفسانی نے کس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا؟ اکبر کے دین الہی اور اس کے علاوہ ہندو اور سکھوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3، حضرت مجدد الفسانی کی کاوش کا کیا نکلا کہ حضرت مجدد الفسانی کی کاوش کا یہ نتیجہ نکلا کہ جہانگیر کے عہد حکومت میں اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر جیسے باعمل مسلمان حکمران ہوئے اور جن کی کوششوں سے شریعت کو فروغ ملا۔ یہاں تک بیٹا یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم ہو گیا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سکھ مذہب۔ سکھ مذہب یہ بیٹا ایکسرسائز کا LQ3 ہے، ایکسرسائز کا LQ3 ہے پورا ٹاپک سکھ مذہب والا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک 1469 میں پنجاب کے ضلع ننکانہ میں پیدا ہوئے۔ بیٹا میں نے کوشچن بنایا ہے گرو نانک کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ بابا گرو نانک 1469 میں پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مہتا کالو تھا جو ہندو تھے۔ یہاں بھی میں نے کوشچن بنایا بابا گرو نانک کے والد کا نام کیا تھا؟ بابا گرو نانک کے والد کا نام مہتا کالو تھا جو مذہباً ہندو تھے۔ بابا گرو نانک ہندوازم کی تعلیمات سے متاثر نہ تھے، انہوں نے ایک نئے مذہب سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ بابا گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کے مقدس کتاب گرو گرنتھ میں صاحب ملتی ہے۔ بابا گرو نانک مسلمان صوفیاء کرام سے بہت متاثر تھے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو نسلی امتیاز ترک کرنے، توحید اور مساوات کی پیروی کرنے کا ترک دیا۔ 18ویں صدی کے وقت میں جب مرکز میں مغلوں کی حکومت کمزور ہوئی تو صوبہ پنجاب اور سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں سکھوں نے زور پکڑا اور وہ پورے پنجاب پر قابض ہو گئے۔ سکھوں نے پنجاب پر 1801 سے لے کر 1849 تک حکومت کی۔ سکھ دور حکومت میں مشہور حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کا نام آتا ہے، جس کا انتقال 1843 میں ہوا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سکھ حکومت زوال پذیر ہوتی گئی۔ آخرکار 1849 میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر پنجاب پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو بیٹا یہ اطلاع کوشچن نمبر 3 یہاں پر ختم ہو گیا۔ دوبارہ سن لیں اضافی مختصر سوالات۔ حضرت مجدد الفسانی نے کس فلسفے کی نفی کی؟ آپ نے وحدت الوجود کے فلسفے کی نفی کی اور وحدت الشہود کے فلسفے کو آپ نے فروغ دیا۔ حضرت مجدد الفسانی نے کس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا؟ دین الہی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت مجدد الفسانی کی کاوش کا کیا نتیجہ نکلا کہ جہانگیر کے عہد میں اسلام کو فروغ حاصل ہوا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد کیا بنے؟ اس کے باعمل مسلمان حکمران پیدا ہوئے۔ بابا گرو نانک کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1469 میں آپ 1469 میں پنجاب کے ضلع ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے۔ بابا گرو نانک کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ کے والد کا نام مہتا کالو تھا جو مذہباً ہندو تھے۔ اور اس طریقے سے بیٹا یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا۔ تفصیلی سوال نمبر 2 وقتی تاریخ اور دین الہی کے اثرات، پیج نمبر 57 آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ بیٹا اگر کوئی بات سمجھ آئی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔